کیوں آئے ہیں ہم اس دنیا میں، کس لیے بنایا ہے اللہ نے ہمیں، وہ کیا ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، مائی نیم از ہمنا۔ میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں اپنے اور آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ ہمارا خدا کتنا پیارا ہے اور وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور کیسے ہم جب اپنے آپ کے نزدیک ہوتے ہیں ویسے ہی ہم اس کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے راستے کو سمجھنا، خود سے خدا تک کا راستہ۔ یہ راستہ آسان نہیں ہوتا ہے اور اکثر اوقات اکیلا بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اکیلا کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ پہ کوئی ظلم کرنا چاہ رہا ہو وہ، پر اس لیے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اصل میں اتنے شور میں ہم خدا کی آواز کبھی کبھی بھول جاتے ہیں یا سن نہیں پاتے۔ بھول تو خیر کیا جاتے ہوں گے، وہ تو ہمارے دل میں ہے، مگر ہم اس کی آواز صاف طریقے سے سن نہیں پاتے۔ اور جب وہ جانتا ہے، جس مومنٹ میں وہ جانتا ہے کہ اس کو آپ کو اپنی طرف موڑنا ہے، تو اچانک سے وہ لوگوں کو آپ کے سے دور کر دے گا، آپ کو اکیلے پن کا احساس دلائے گا۔ بھیڑ میں بھی بیٹھے ہوں گے، شادی میں ہوں گے، دعوت میں ہوں گے، کسی برتھ ڈے پارٹی پہ ہوں گے یا ایک محفل میں ہوں گے کسی بھی قسم کی، وہاں کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل اکیلے ہیں، جیسے کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اور وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ایکچولی ٹروتھ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے۔ مزے کی بات یہ، آپ خود بھی نہیں اپنے آپ کو اتنا سمجھ سکتے جتنا وہ آپ کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اس بات کا سمجھنا بہت لازمی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم چاہتے ہیں وہ ہماری بات سمجھ جائیں، ہمارے پیرنٹس ہماری بات سمجھ جائیں، یا ہمارے شوہر، ہمارے پارٹنرز، ہمارے بچے، یا ہمارے کوئی بھی دوست یہ ہماری بات سمجھ جائیں، مگر کسی کو کچھ بات سمجھ آ نہیں رہی ہوتی ہے اور آپ بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بات کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی بول لیں، اس سے کوئی خاص فرق پڑنے نہیں والا، اور کسی کو کوئی بات وہ سمجھ آ نہیں رہی جو آپ کے دل میں ہے، مگر پتہ ہے آپ کو کیا، وہ بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ بات سنتا ہے، وہ جج نہیں کرتا آپ کو، وہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ ہے جو آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہے، مگر ہم کیا چاہتے ہیں کوئی رشتہ ہو، یا کوئی ایک ماں ہو، یا کوئی ایک باپ ہو، یا کوئی ایک شوہر ہو، یا کوئی ایک بچہ ہو، یا کوئی ایک انسان ہو جو آپ کی بات سمجھ پائے، اور اس چاہت میں ہم یہ کھو دیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کہ خدا تو ہماری بات سمجھ رہا ہے، نہ کہ سمجھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، نہ کہ سن رہا ہے، وہ تو دیکھ بھی رہا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ میرے اندر کی ایک ایک احساس کو پہچانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا ہے۔ تو اچانک سے آپ میں ایک سکون آ جاتا ہے کہ کوئی ہو نہ ہو آپ کے ساتھ وہ ہے، اور جب آپ کے ساتھ وہ ہے 24 گھنٹے، تو کیا واقعی آپ کو کسی کی ضرورت ہے؟ اور جو بھی آپ کو ضرورت ہوگی کیا وہ نہیں پورا کرے گا؟ کیا آج تک اس نے آپ کی ضرورت پوری نہیں کی ہے؟ جب آپ بیبی تھے، بچے تھے، آپ کو پیمپر بھی بدلنا نہیں آتا تھا، اپنا کھانا نہیں کھانا آتا تھا، تو کیا اس نے ذریعہ نہیں بھیجے، لوگوں کو نہیں بھیجا آپ کی طرف کہ آپ کو چینج کریں، آپ کو کھانا دیں، آپ کو ہولڈ کریں، آپ کو سلائیں، آپ کا خیال رکھیں، آپ پہ چادر ڈالیں؟ جب آپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو اس نے بھیجے تھے نا لوگ آپ کا خیال رکھنے کے لیے، تو وہ ہمیشہ بھیجے گا، لوگ بھی بھیجے گا، ذریعہ بھی بھیجے گا، رزق بھی بھیجے گا۔ بٹ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھ پہ یقین رکھو، مانو اور جانو اور سمجھو کہ میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی ہوں جس نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، میں ہی ہوں جو تمہیں سن رہا ہوں، میں ہی ہوں جو تمہیں پورے طریقے سے اندر باہر ہر جگہ سے سمجھتا ہوں۔ تو چھوڑ دو اپنی پریشانی مجھ پر، آ جاؤ میری طرف، مجھے پرائیورٹی بنا لو، اپنا رخ میری طرف بدل لو، سجدے میں جھکو اور مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے ہی بیٹھا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔
اور اس کے پیار کی تو کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. ہم جب شادی کرتے ہیں یا ہمارا کوئی بچہ ہوتا ہے یا ہمارے کوئی دوست ہوتے ہیں تو ان کی لمٹ ہوتی ہے. وہ آپ سے 3 گھنٹے بات کریں گے، 2 گھنٹے بات کریں گے دن میں. اچھا وہ آپ ان کے لیے کھانا بنا دیں گے، وہ واہ واہ کر دیں گے، یا اس طرح کی عجیب بےتکی لین دین چلتا رہتا ہے. تم نے اتنا پیار کیا، میں نے اتنا پیار کیا. پر اللہ کے پاس تو لین دین بھی نہیں چلتا. وہ تو بس دیتا ہی جا رہا ہے اور ہم لیتے ہی چلے جا رہے ہیں. بٹ رک کے جب ہم نا اس کو شکر کریں، رک کر یہ دیکھیں کہ اس نے دیا کیا کیا ہے ہمیں. اور اگر سمجھ نہ آئے نا کہ میں کیا سوچوں، کس بات کا شکر کروں. ویسے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس بات کا شکر کریں. مگر اگر آپ ایسی جگہ پر ہو، بہت لو ہو لائف میں، اور آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ آپ کیسے خدا کا شکر کریں، تو ایک بات سے آپ شکر کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں. اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو اس کی نعمت ہے آپ پر، اس کی رحمت ہے آپ پر. آپ یہاں پر ہیں، آپ ابھی بھی اپنا رخ اس کی طرف بدل سکتے ہیں. اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے. تو رزق بھی اس نے آپ کو دیا ہے. جب اس نے آپ کو رزق بھی دیا ہے اور سانس بھی دی ہے تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے آپ کو. پھر آپ سوچیں گے چھت بھی ہے، جس پہ آپ یہ فون اور یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ آلہ بھی ہے، تو اس کا بھی شکر ہو جائے گا. کھانے کا بھی شکر ہو گیا، سانس کا بھی شکر ہو گیا. اب یہ 3 بیسک چیزیں ہیں. آج کل کے دن میں فون کو میں لے آئی ہوں تاکہ ہم اس کا بھی شکر کر لیں، بیکاز اسی سے تو ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں. اینڈ اس کا بھی شکر ہو گیا. اور کیا ہے، اور کیا چاہیے. چھت ہے، کھانا ہے، سانس ہے، اور خدا کا ساتھ ہے. خاموشی میں بیٹھ کر جب آپ اس سے شکر کریں، اس کا اور اس کی سانس کا اور اس کی محبت کا، محسوس شاید نہ ہو آپ کو، پر آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ کا دل وہ چلا رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ رہتا ہے. جب آپ کے دل میں وہ ہے تو پھر کیا واقعی کسی اور کی جگہ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہر رشتہ اس کے بعد آتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کی پوجا کر کے نا لوگوں کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جب ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا ہرٹ کرتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کی جگہ نا ان کو دے دی، تو اس لیے ان کو موقع مل گیا ہمیں ہرٹ کرنے کا. بٹ ایکچولی وہ ہرٹ بھی نا ہمارے لیے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ٹائم اپ ہو گیا ہوتا ہے. اللہ میاں جب ہمارے دل میں آتے ہیں نا تو پھر آزو بازو سب چیزوں کو نکال پھینکنا پڑتا ہے. کیونکہ سچ میں اللہ کے آگے، اس کی محبت کے آگے دنیا کی کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو ٹکے. نہ آپ کے بچوں کی، نہ آپ کے ماں باپ کی، نہ آپ کے بھائی بہنوں کی، نہ آپ کے دوست کی. کوئی بھی محبت خدا کے آگے اگر ہم رکھتے ہیں اور اس کو رشتے کو پوجتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے اور یہ شرک ہے. کیونکہ یہ خدا کے آگے ہے، اور خدا کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آئی ہوپ کہ آج کی اس ٹاک سے آپ کو یہ یاد آ گیا ہو کہ سب سے پہلا رشتہ کس کے ساتھ ہم نے بنانا ہے، اور اس رشتے کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. بہت ضروری ہے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے آپ کو خدا کی نظر سے دیکھنا، یہ دیکھنا کہ اس نے ہمیں کتنی محبت سے بنایا ہے، کتنے جذبے سے بنایا ہے، کتنی پرفیکشن سے ہمیں بنایا ہے. ہمارا ایک ایک سیل، ہماری ایک ایک آرٹری، ہمارا ایک ایک وین ہمارے اندر کام کر رہی ہے. نہ کرے اگر وہ نہ چاہے تو، دل نہ دھڑکے، سانس نہ آئے، ہم چل نہ پائیں، ہم سو کے اٹھ نہ پائیں، وہ چاہتا ہے، وہ دے رہا ہے تو آپ کر پا رہے ہیں. آج نا ہاتھ اٹھا کے اس سے یہ کہیے گا کہ مجھے نا گائیڈنس دے، مجھے گائیڈنس دے یا اللہ، مجھے وہ طریقہ بتا کہ میں تجھے خوش کر سکوں، کیسے تیرے پاس آ سکوں، کیسے اپنے ہر لمحے میں تجھے یاد کر سکوں. کیونکہ اس کے علاوہ نا اور کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی یہ بات سمجھے گا. آپ کو اپنا رخ بدلنا ہے اپنے خدا کی طرف.
I hope this video brings you some kind of peace and helps you remember کہ آپ کا اللہ نا آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس پیار کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ جب آپ اس کو پرائیورٹی بنا لیں گے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ آج کا نام مجھے بار بار آ رہا ہے، یا قادر۔ دیکھیے اگر آپ کے دل میں بھی آتا ہے تو اس کا ذکر ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو میرا سیشن پسند آئے تو سینڈ می اے میسیج، کنیکٹ ود می، لیو می اے کامنٹ۔ یو کین سینڈ می اے میسیج ایدر آن ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، Hamna_being۔ ساری انفارمیشن میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ میں 1-to-1 سیشنز بھی کرتی ہوں اور گروپ سیشنز بھی آن لائن کرتی ہوں جو کہ زوم کے تھرو ہوتے ہیں، آپ جوائن ان کر سکتے ہو۔ ان سیشنز کے تھرو I try to share that what I love about art and about Allah and His creation۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کام سے میں اللہ کی عبادت کروں اور اس عبادت کو میں اوروں کو سکھاؤں۔ یہ میرا ایک خواب ہے، اس لیے میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں جس کے تھرو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اس کی روشنی، اس کی باتیں، اس کا پیار، کیونکہ بغیر اس کے پیار کے نا باقی اور تو سب بکواس ہے۔ اور جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں جن کو ہم اہمیت دیتے تھے نا، ہمارا دماغ جگہ پر آ جائے گا اور ہم ان کو صحیح سے ٹریٹ کرنے لگ جائیں گے، ہماری باؤنڈریز بن جائیں گی۔ باؤنڈریز بھی بڑا کمال کا ورڈ ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کسی دن اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے، بٹ آج کے لیے آئی ہوپ یو ہیو اے میجیکل ڈے، آپ کا دن بہت خوبصورت گزرے اور آپ کو یاد آ جائے کہ آپ اس کی محبت ہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میری بہت ساری دعاز اور پیار آپ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔